الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعظما ومطيعا لعباده الذين اصطفاهم نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمسلمين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بآواز بلند کے پڑھیے الصلاة والسلام علیہ لکھا گیا بڑا خوبصورت کلام ہے اور بڑے خوبصورت پیرائے میں پڑھا جاتا ہے. آپ سب میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. فضائے نور سجانا حسین جان دیتے فضائے نور سجانا حسین جان دیتے فضائے نور سجانا حسین جان دیتے زمین
فضائے نور سجا جانتے گئے زمین کو حق میں طوفان آئے باطل کے اگر چلائے حق میں طوفان آئے باطل کے جناب حق کے جلانا حسین جانتے حق کو جلانا حسین جانتے ہیں فضائے نور سجانا حسین اور انہیں خبر ضرورت ہے دین کو خون کا انہیں خبر ہے ضرورت ہے دین کو خون کا خوشی سے فرض نبھانا حسین جانتے ہیں خوشی سے فرض نبھانا حسین جان ہے زمین کو عرش بنانا حسین ہے فضائے نور سجانا حسین زمین کو عرش بنانا حسین اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے آخری شعر قابل توجہ کہ کٹایا سر مقتل بحالت سجدہ کٹایا سر مقتل بحالت سجدہ وفا کی شان بڑھانا حسین جانتے ہیں وفا کی شان بڑھانا حسین جانتے ہیں فضائے نور سجانا حسین حمد و سلام کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان خالق کریم جل جلالہ نے آج ہم سب کو بارگاہ حسینیت میں بالخصوص اور بالعموم شہدائے کرب و بلا اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول اور سوغات پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا کی۔ خالق کریم جل جلالہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔
انتہائی شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مولانا بہتر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت ریاض رضوی صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی محبتوں کے نتیجے میں کچھ ناچیز کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو مزید قائم و دائم فرمائے. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام کا گلدستہ میری جماعت کی عظیم لوگ جناب حضرت علامہ مولانا قاری قمر الدین مذہبی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا صدام حسین سلطانی صاحب جن کی وجدانی گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. بہتر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر رضوی صاحب، بہتر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب رضوی صاحب، جناب محترم حضرت علامہ مولانا طفیل ہاشمی صاحب، جناب قبلہ فخر السادات سید مدد شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر شراز قادری صاحب خلیفہ مجاز بریلوی شریف، علامہ فیاض سلطانی صاحب، جناب حضرت علامہ سید مظہر حسین شاہ صاحب. یعنی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا کرم ہے کہ ایک تو ہم بالکل ایک اللہ کے ولی کی چوکھٹ کے قریب اللہ کے حضور بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت خاندان کی گلدستوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ محفل پاک میں سادات کرام کی تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. معزز سامعین کرام، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے میرے حضور کے خاندان کے چشم و چراغوں کو جو شان عطا فرمائی وہ صرف باب فضیلت میں نہ تھی، یعنی کہ ہم سمجھے کہ صرف باب فضیلت میں میرے اور آپ کے نبی نے ان کے فضائل بیان فرما دیے، بلکہ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہے کہ کوئی شخص بھی جنت کے پار تب نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے نبی کی آل کی محبت اپنے سینے میں نہ بسا دے. یعنی میرے حضور کی آل کی محبت جب تک اس کے سینے میں نہیں ہوگی تب تک اس کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. آج الحمدللہ ہم دین اصل حسین کے نام سے اس خوبصورت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات آج ہم نے یہاں سے اپنے پلے باندھ کے جانی ہے کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرنا، اور دوسرا میرے حضور کے اصحاب کی محبت کو سینے میں بسانا. یہی اہل سنت کا ترازو ہے، اور یہی اہل سنت کو روا ہے. اور جو شخص اس نظریے اور اس سانچے میں نہیں آئے گا اس کے بارے میں یہ اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں کہ وہ اہل سنت کے نعرے اگرچہ لگاتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت وہی ہو سکتا ہے جو نبی کی آل سے بھی پیار کرے، میرے نبی کے سارے یاروں سے بھی پیار کرے. اس لیے یہ تو اٹل فیصلہ ہے، اور یہ اب کا فیصلہ نہیں ہے. یہ 1400 سال کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، میرے حضور نے تو فیصلہ کر دیا اپنے کلام مبارک سے، لیکن بعد میں سارے ائمہ نے اس بات پر اتفاق کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں اگر ترازو کے ایک پلے میں محبت آل ہوگی تو دوسرے ترازو کے پلے میں میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہوگی. یہ ترازو قائم کرو گے تب رب کائنات کی بارگاہ میں میزان عمل بھی بھاری کرے گا. اور میزان عمل کو اگر بھاری کرنا چاہتے ہو تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو. سنی کا تو کام ہی یہی ہے. سنی یکم محرم کو
جناب شان فاروق اعظم بیان کرتا ہے اور نفس محمد کو شان اہل بیت بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خوبصورت گلدستے کی بہاروں کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا زبلت کے لیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو نام فقط معنویت کے اعتبار سے ان کو نہیں پرکھا جاتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوصاف بن جاتے ہیں۔ وہ فقط اپنے نام کی حیثیت میں باقی نہیں رہتے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے واسطے ایک جنس کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، مذہب بن جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، صبح قیامت تک مارکائے حق و باطل قائم ہوتا رہے گا، لیکن جہاں حق کی بات ہوگی وہاں تمہیں حسین کھڑا نظر آئے گا۔ جہاں حق کی بات ہوگی حسین کھڑا نظر آئے گا، جہاں باطل کی بات ہوگی یزید کھڑا نظر آئے گا۔ اب حسین فقط ذات حسین کا نام نہیں، صبح قیامت تک حق و باطل کی سزا حسین ہے۔ صبح قیامت تک حق و باطل کی سزا حسین، صبح قیامت تک حق و باطل کی سزا حسین ہے۔ اس لیے جب بھی محرم پلٹ کے آتا ہے ہم حسین کی صدا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حسینی لشکر کے بندے ہیں اور ہمیں حسینی لشکر ہی سے پیار ہے۔ بابا زبلت کے لیے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن میرے نبی کے اس خوبصورت گلدستے کو کیسے عقیدت خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تو تاریخ میں پلٹ پلٹ کے حسین کو دیکھتا ہے، تو تاریخ میں پلٹ پلٹ کے حسین کو دیکھتا ہے، تو تاریخ کے مرکو میں حسین کو تلاش کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سنی تاریخ میں حسین کو نہیں دیکھتا، سنی قرآن کھولتا ہے، سنی کو حسین قرآن میں نظر آ جاتا ہے۔ سنی قرآن کھولتا ہے۔ میں نے کہا تجھے حسین کربلا کے بعد سمجھ میں آیا۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے اور بڑی پکی بات کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر حسین کربلا میں شہید نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام تھا، حسین میرے عقیدے کا نام تھا۔ میں نے کہا تجھے حسین کربلا کے بعد سمجھ میں آیا، سنی کو اس وقت سمجھ میں آ گیا تھا جب وہ آمنہ کے لال کے آغوش میں بل رہا تھا۔ اس لیے تجھے حسین بعد میں سمجھ میں آیا، تجھے حسین بعد میں سمجھ۔ اگر کربلا نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام تھا، تب بھی حسین میری تمنا کا نام تھا، تب بھی حسین میری جستجو کا نام تھا، تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام تھا۔ بابا زبلت کے لیے سبحان اللہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ حسین میرے عقیدے کا نام تھا۔ اگرچہ کربلا کے بعد حسین کا سورج اور بلند ہو گیا، حضرت امام علی مقام کا ستارہ آسمان کو بلند ہو گیا، لیکن یہ بات بتا دوں، حسین سے نبی نے پیار اتنا اسی لیے دیا کہ حسین نے بتانا تھا زمانہ آئے گا، نعرہ لگے گا شایست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ توجہ کیجئے گا، بابا زبلت کے لیے سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو کن لفظوں میں خود نبی کے ان خاندان کے چشم و چراغوں کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر رہا ہے؟ آؤ رب کائنات اللہ مجد الکریم کا قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان، میرے رب کائنات اللہ مجد الکریم نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کائنات اللہ مجد الکریم نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے اے سونیا تیرا جب
ارادہ ہو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کن کہہ دیتا ہے وہ شے ہو جایا کرتی ہے رب کا قرآن کہنے لگا بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے سونیا تیرا ارادہ